ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری یہ کائنات پر اسرار ترین حقائق کا عملی نمونہ ہے۔ ایک ایسی پیچیدہ پہیلی ہے جس کا ایک ایک پہلو اپنے اندر گہرے راز چھپائے ہوئے ہے۔ در حقیقت اس زمین اور آسمان کی ہر تہ اپنے اندر رازوں کے انبار لیے ہوئے ہے، جن میں کچھ تو انسانوں پر عیاں ہوئے لیکن کچھ کسی خاص وقت کے لیے پوشیدہ کر دیے گئے۔ ناظرین، ویسے تو انسان سراپا جستجو بنا پھرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ان پہیلیوں کو مکمل طور پر نہیں سلجھا سکتا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ جہاں نئی دریافتیں طریح میں آتی ہیں، وہیں اپنے ساتھ ان گنت سوالات کو بھی جنم دیتی ہیں جن کے جواب ملنا شاید ہی ممکن ہو سکے۔ کچھ ایسے ہی راز اور سوال اس زمین پر موجود بہت سارے مقامات سے جڑتے جا رہے ہیں۔ یہ جگہیں اپنی پر اسراریت کے باعث عجیب داستانوں کو جنم دینے لگتی ہیں، لیکن ان داستانوں میں سچائی کتنی ہے کہ صرف اللہ پاک کی ذات ہی جانتی ہے۔ وہ اللہ پاک جس نے یہ دنیا بنائی اور اسے پر اسراریت کے پردوں میں الجھا دیا تاکہ انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن دنیا میں صرف کچھ ہی لوگ ہیں جو ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع جس جگہ کے بارے میں ہے وہ بھی ایک ایسی ہی پہیلی معلوم ہوگی جس کی سچائی جاننا اگرچہ مکمل طور پر ممکن تو نہیں ہو سکا، لیکن اس کے متعلق جو حقائق انکشافات ہوئے ان کے بارے میں آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ تو ایک عام انسان جہاں تک سوچتا ہے اور کام کرتا ہے، ایک سائنسدان اس سے کہیں آگے کی سوچ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں نے یہی سوچا کہ ہم خلا کا سفر کر آئے، سمندر کی گہرائیوں میں اتر لیا، لیکن ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ اس زمین کی گہرائیوں میں کیا ہے۔ چنانچہ 1970 میں روس میں امریکہ اور روس کے ایک مشن کے دوران زمین کی گہری سطح میں ٹیکٹونک پلیٹس کے سروے کے لیے ڈرلنگ کا کام شروع ہوا۔ اس پروجیکٹ میں ان کا مقصد ایسا گڑھا کھودنا تھا جو جتنا ممکن ہو سکے اتنا گہرا ہو تاکہ وہ زمین کی کرسٹ کا صحیح طور پر مشاہدہ کر سکیں۔ لہٰذا انہوں نے 15,000 میٹر گہرائی کا ٹارگٹ رکھا اور کھدائی شروع ہونے کے بعد 12,260 میٹر تک کا گہرا گڑھا کھود دیا، جو کہ اس دنیا کا گہرا ترین گڑھا تھا جسے سپر ڈیپ بلیک ہول کہتے ہیں۔ اس کے بعد 6 جون 1979 کو اس گڑھے میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ 1983 میں اسے پھر مزید کھودا گیا، مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے ایک بار پھر اسے بند کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب 2005 میں پھر کام شروع ہوا تو اس کے بعد پھر سے سائنسدانوں کے مشورے پر اس پر مزید کام مستقل طور پر بند کر دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کی تفصیلات اور وجوہات پر کافی بحث ہوئی۔ اس پروجیکٹ کے بانی ڈاکٹر ایزک کوو نے یہ بیان دیا کہ اس ڈرلنگ کے دوران جب ہماری ٹیم 12,000 میٹر کی گہرائی تک پہنچی تو ہم نے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سے لوگ درد سے چلا رہے ہوں۔ ان آوازوں نے ہمیں بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو وہ آوازیں سنوانے جا رہے ہیں، ذرا دل تھام کر سنیں کہ ان آوازوں کی ریکارڈنگ کیسی تھی۔ جی، یہ آوازیں سنیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ آوازوں کے ریکارڈنگ جو ابھی آپ نے سنی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ایزک کوو نے کہا کہ ہم نے اس کے علاوہ وہاں پر کچھ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کیا جو انتہائی حیرت انگیز تھیں۔ ایک تو اس گہری طریقے تک کھدائی میں درجہ حرارت انتہائی زیادہ تھا، جو کہ 180 ڈگری سیلسیس یا 2000 ڈگری فارنہائٹ تھا، اور اس درجہ حرارت پر تمام الیکٹرانکس برف کی طرح پگھل رہے تھے اور پتھر اتنے سخت تھے کہ کام جاری رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات وہاں پر دریافت ہونے والا پانی تھا۔
کیونکہ اس قدر گرم درجہ حرارت میں جہاں پر کہ پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے، ایسی جگہ پر پانی کا ہونا انتہائی حیرت انگیز بات تھی، جس کے مشاہدے سے یہ پتہ چلا کہ عموماً پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہوتا ہے، جو کہ اتنے درجہ حرارت اور پریشر کے نتیجے میں بخارات بن جاتا ہے، لیکن اس جگہ کا پانی اس جگہ کی چٹانوں اور مادوں کے نتیجے میں بننے والا پانی تھا۔ اور تیسری بات، وہاں پائی جانے والی مائکروسکوپک مخلوق تھی، لیکن اس جگہ کے درجہ حرارت کے مطابق وہاں پر کسی بھی مخلوق کا پایا جانا ممکن نہیں تھا، لیکن ان پر کی گئی ریسرچ سے یہ ثابت ہوا کہ یہ مخلوق اسی درجہ حرارت پر زندہ رہتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد اور عجیب بات وہاں پر پائی جانے والی گیسز تھیں، جن میں ہائیڈروجن، ہیلیم، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ فضائی گیسیں ہیں، اور زمین میں ان کا موجود ہونا ناممکنات میں تھا۔ لہٰذا اتنی گہرائی میں ان گیسوں کی دریافت نے سائنسدانوں کو مزید حیران کر دیا۔ اس کے علاوہ وہاں پر سنگِ سیاہ یعنی سیاہ پتھر دریافت ہوئے، جن کا 9000 میٹر نیچے سے ملنا انتہائی ناممکن تھا، لیکن اس دریافت نے بھی سائنسدانوں کو سکتے میں ڈال دیا۔ بہرحال اس کام کو روکنے کی ایک اہم وجہ وہاں کا درجہ حرارت تھا، جس پر کام کرنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کام کو وہیں روک دیا گیا۔ اگرچہ سائنسدانوں کو ان کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے، لیکن اس کام کو جاری رکھنا بھی مشکل تھا۔ جہاں تک بات ہے ان خوفناک آوازوں کی، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جہنم کے کسی حصے میں سزا یافتہ لوگوں کی آوازیں ہیں، جو درد کے باعث مل کر چیخو پکار کر رہے تھے۔ ناظرین، اس بات میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس دنیا میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جن کے بارے میں اس قسم کے بیانات اور خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگرچہ مفکرین کے مطابق جہنم کا ایک درجہ زمین میں ہے، لیکن اس کے متعلق ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زمین پر کس جگہ پر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس کا علم کسی بھی انسان کو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ضرور ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی عبرت کے لیے ایسی جگہوں کو قائم کیا ہو تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور خدا کی خدائی پر ایمان لائیں اور توبہ کی طرف رجوع کریں۔ یقیناً جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اور اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں، تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔